السلام علیکم کلاس 4 کے پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مس رافیہ اور میں آپ کو پڑھاؤں گی مطالعہ اسلام یعنی اسلامیات۔ آپ سب بچوں کے پاس یہ والی بک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے پہلا چیپٹر۔ آپ سب بچوں کو پتہ ہے کہ آج ہماری جو ہے وہ پہلی آن لائن کلاس ہے۔ انشاءاللہ کنٹینیو ہماری کلاسز ہوتی رہیں گی، آپ بہت توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ تو اب آپ سب بچے اپنی مطالعہ اسلام کی بک اپنے ہاتھ میں لیجیے اور کھول لیجیے، اور جس طرح سے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں آپ اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیجیے۔ پہلا سبق ہے آپ کا سبق نمبر 1، باب اول، عقائد اسلام، ایمان اور ارکان ایمان۔ یہ ہمارے سبق کا نام ہے، ایمان اور ارکان ایمان۔ یعنی ہمارا ایمان تو ہمارا ہے کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر اس میں ارکان ایمان کے رکن کیا ہوتے ہیں ہمارے ایمان کے، کہ ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ کن کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں کہ ہم لوگ با ایمان شخص کہلاتے ہیں، با ایمان انسان کہلاتے ہیں۔ تو وہ آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ ایمان کے معنی اور مفہوم۔ ایمان کے معنی کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چند چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ ان کو ارکان ایمان کہتے ہیں، یعنی ہم کچھ چیزوں پر ایمان لائیں گے تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے، جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں سکھایا۔ ان چیزوں کے نام کیا ہے کہ جن پر ایمان لانے سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں؟ اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 الہامی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 رسولوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت پر ایمان۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر سچے دل سے یقین رکھے اور زبان سے ان کا اقرار بھی کرے۔ یعنی کن چیزوں کا اقرار کرے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایک مخلوق ہے جن کو اللہ نے پیدا کیا اور وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ نمبر 3 الہامی کتابوں پر ایمان، یعنی قرآن پاک کے علاوہ جو اللہ نے 3 اور کتابیں نازل کی، اور جس توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک، یعنی 4 کتابیں یہ ٹوٹل ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جو احکامات کے لیے کتابیں نازل کی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں جن کو صحیفے کہتے تھے، جن کا کچھ نہیں معلوم کہ وہ کتنے پیج ان کے تھے، تو وہ ایک حکم نامے تھے جن کو صحیفے کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 کتابیں ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ نمبر 4 رسولوں پر ایمان، یعنی اللہ نے جو انبیاء بھیجے ان میں سے کچھ رسول تھے، جو رسول تھے وہ اللہ کا نیا دین لے کر لوگوں کے پاس آئے تھے، تو اس لیے ہمارے ان رسولوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ کے حکم سے ایک دن قیامت برپا ہوگی، اور وہ جو قیامت ہوگی وہ آخرت، جس کو ہم لوگ یوم آخرت کہتے ہیں، آخرت کا دن قیامت کا دن ہوگا، اور سب کو اپنے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر سچے دل سے یقین رکھے اور زبان سے ان کا اقرار بھی کرے۔ اب نمبر 1 اللہ پر ایمان، یہ پورا تفصیل سے اس میں لکھا ہوا ہے، آپ گھر میں بھی ضرور پڑھیے گا۔ ماشاءاللہ کلاس 4 ہے آپ کی بیٹا، آپ لوگ سب آرام سے پڑھ لو گے، تو امی کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ کرے، بس امی آپ کو آرڈر کریں گی اور آپ پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ اس میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اور یکتا مانا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ سمجھا جائے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، ساری مخلوق کو وہی رزق دیتا ہے، کائنات کی ہر شے اس کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے۔ عبادت اور بندگی صرف اسی کا حق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پہ جو ہے وہ اپنے وحدانیت کا ہم سے اقرار کروایا ہے، اپنی وحدانیت کے بارے میں بتایا ہے۔ لیکن جو سورہ اخلاص ہے، جس کو ہم قل هو اللہ کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، یہ لکھا ہوا ہے پورا، تو یہ سورہ اخلاص ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری وحدانیت بیان کی ہے۔ آپ لوگ یہ قل هو اللہ ماشاءاللہ کلاس 4 میں آپ کو یاد ہوگا، تو یہ یاد کر لیجیے گا، اس کا یہ ترجمہ بھی یاد کر لیجیے گا۔
اور اس کے بعد پھر یہ نمبر 2 ہے فرشتوں پر ایمان. آپ اس کی ریڈنگ کیجیے گا. پھر آپ کے فرشتوں کے جو نام ہیں، جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے تو کروڑوں کی تعداد میں لا تعداد ہیں، جن کی تعداد جو ہے وہ کروڑوں میں ہے، لاکھوں میں ہے، یا اس سے بھی زیادہ ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم. لیکن ان میں سے یہ 4 فرشتے ہیں جو سب فرشتوں کے سردار، یعنی اعلیٰ فرشتے، سب سے بڑے فرشتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام ہیں، اسرائیل علیہ السلام ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام ہیں. یہ آپ سب پڑھ لیجئے گا. الہامی کتابوں پر ایمان، الہامی کتابوں یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان. یہ تمام کتابیں جو ہماری قرآن پاک اور اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول تھے ان پر نازل ہوئی، ان تمام پر ایمان. یہ ہمارا ہو گیا الہامی کتابوں پر ایمان. اور اس کے بعد پھر رسولوں پر ایمان. رسول کون ہے؟ رسول وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، کہ ہم دنیا میں کس طرح سے زندگی گزاریں، وہ سب باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے بھیجے. تو یہ اس پر پوری تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے. ان سب نے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ان کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا. تو ان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ ہمارے جو ارکان ایمان ہے، یہ 4تھے نمبر پہ ہے. اس کے بعد پھر 5واں اور آخری جو ہمارا ارکان ایمان ہے، وہ ہے آخرت کے دن پر ایمان. یعنی جب آخرت آئے گی، قیامت کا دن آئے گا، یہ تمام دنیا ختم ہو جائے گی، اور اللہ نے اس دنیا میں جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں. ایک نہ ایک دن ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے. اور اس کے بعد ہر انسان کو اپنے اپنے کیے کا، یعنی اپنے عمل کا فائدہ یا نقصان، اس کا بدلہ ملے گا. یعنی اس نے جیسا عمل کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں یوم آخرت کے دن پر ایمان. تو یہ سب آپ جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کر لیجئے گا. میں دوبارہ پھر ہماری جو نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ تمام پھر دوبارہ سے ڈیٹیل میں بتاؤں گی. ابھی آپ اس کی ایک دفعہ ریڈنگ ضرور کیجئے گا. اس کے بعد پھر آپ ایک کاپی لیجئے. کاپی میں آپ مڈ ٹرم کا لگائیں گے ہیڈنگ سب سے پہلے مڈ ٹرم لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ باب اول عقائد اسلام سبق نمبر 1 ایمان اور ارکان ایمان، اس طرح کی آپ ہیڈنگ لگا لیجئے گا اور ریڈی ہو جائیے گا. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کو سوال و جواب کرواؤں گی. تو آپ کا اس طرح سے امید ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنی پڑھائی دوبارہ سے اسٹارٹ کر دیں گے. یہ جو تھوڑا سا 2-3 مہینے کا گیپ آیا ہے، آپ اس کو کور کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا، محنت کیجیے گا. انشاءاللہ آپ اچھا پڑھیں گے اور آپ کو سب کچھ سمجھ میں آتا جائے گا. اوکے بیٹا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ.